اتنی پردہ دار خاتون ہے اور اتنی غیر سیاسی خاتون ہے کہ جب پکڑنے جاتی ہے پولیس یا قانون کا شکنجہ تنگ ہونے لگتا ہے اس وقت وہ غیر سیاسی بن جاتی ہیں، لیکن جب رشوتیں لینی ہوتی ہیں، فائلوں پہ دستخط کرانے ہوتے ہیں، اس وقت وہ گینگ کی سربراہ بنی ہوتی ہے۔ ایسی مذمت کرنے والے کی مذمت ہونی چاہیے بلکہ مرمت ہونی چاہیے۔ کہے گی واہ 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 عمران خان نے اسٹیبلشمنٹ کا سر جھکا دیا، یہ پتہ نہیں تھا کہ یہ تخریب کاری، دہشت گردی، بدنیتی ایک دن کھل کے پوری دنیا کے سامنے آئے گی، اور 9 مئی کو ایکسپوز ہو گیا۔ اب ان کے سر توڑے جاتے ہیں، ان کی آنکھیں پھوڑی جاتی ہیں، پولیس والوں کے ڈھیر لگ گئے وہاں پر زمان پاک میں جہاں پہ ایک اکیلی خاتون تھی۔ پتہ نہیں جنات نے حملہ کیا ہوگا پھر جہاں اکیلی خاتون تھی، تو جنات ہی کر سکتے ہیں، پھر انسان اگر آپ کہتے ہیں وہاں نہیں تھا تو اندر سے حملہ کس نے کیا؟ پوری دنیا نے دیکھا کہ جب کورٹ کا آرڈر لے کے پولیس وہاں گئی، وہاں پہ پولیس کے اوپر حملے ہوئے، وہاں سے گرفتار نہیں کر سکے، کورٹ سے آپ گرفتار نہیں کر سکتے تو پھر شالامار گارڈن آپ کو لے کے جاتے ہیں، وہاں پر آپ چہل قدمی کریں، پولیس آ جاتی ہے آپ کو گرفتار کرنے کے لیے۔ ایک دفعہ عمر عطا بندیال صاحب نے نہیں پوچھا کہ بھائی پورا ملک جلا کے آئے ہو، بڑی خوشی ہوئی آپ سے مل کے۔ ایسے انسان کو تو ہتھ کڑی لگا کر کٹہرے میں کھڑا کرنا چاہیے اور پوچھو، بتاؤ کہ 60 ارب کا تم نے غبن کیوں کیا؟ تم آئیں بائیں شائیں کرو، کل مذمت کر رہا تھا، پورا ملک جلا دیا اور مذمت کر رہا تھا۔ ایسی مذمت کرنے والے کی مذمت ہونی چاہیے بلکہ مرمت ہونی چاہیے۔ انہوں نے خواتین کو ٹریننگ دی، میں نے وہ ویڈیوز دیکھیں جس میں ان کی سیاسی خواتین بڑے مہارت سے جو ہے وہ پیٹرول بامز بنا رہی ہیں، اس وقت وہ خواتین نہیں ہوتی۔ اس نے ٹریننگ دی پچھلے 6 ماہ میں، زمان پاک کے اندر فارغ تھا نا، کام تو تھا کوئی نہیں، تو یہی کچھ کیا، لسٹیں بنائیں کہ جس دن مجھے اٹیک کریں گے تم نے کور کمانڈر ہاؤس جانا ہے، تم نے شہداء کی فلاں اس میں جانا ہے۔ یہ اپنے آپ نہیں ہوا کچھ بھی، اگر اپنے آپ ہی ہوتا تو خالی دفاعی انسٹالیشنز پہ کیوں گئے؟ چیف منسٹر ہاؤس بھی آتا ہے، گورنر ہاؤس بھی آتا ہے، پارلیمنٹ بھی آتی، وہاں کیوں نہیں گئے؟ صرف این اس موقع پر کیوں گئے جہاں پہ ملٹری انسٹالیشنز ہیں؟ کیونکہ ان کو تھا کہ ٹینکوں کے آگے لیٹنے والے ٹینکوں کو روکیں گے، ان کو سبجگیٹ کریں گے، ان کا سر جھکائیں گے۔ ان کو ایسی مذمت کرنے والے کی بھی مذمت ہونی چاہیے کہ تم نے لوگوں کے گھر جلا دیے، آپ نے دفاعی تنصیبات جلا دی، توپ اٹھا کر۔ اب اس توپ سے آپ کا کیا مقصد ہے؟ جو آپ نے جہاز، جنہوں نے دشمن کے جہازوں کو مار گرایا تھا، وہ قوم کا فخر ہے، وہ کسی فوجی کی نشانی نہیں ہے۔ یہاں پر تو آئین اور قانون کی بات ہی نہیں ہو رہی، یہاں پر تو یا ساس کا قانون چل رہا ہے یا لاڈلے کا قانون چل رہا ہے۔ القادر ٹرسٹ کے بارے میں ایک سوال نہیں پوچھا، 60 ارب کے بارے میں ایک سوال نہیں پوچھا، جس کے لیے انہوں نے اتنے جھوٹ بولے۔ آج کہتا ہے کہ وہ کیبنٹ کی اپروول تھی، کیبنٹ کے لوگ آن ریکارڈ ہیں، ٹی وی انٹرویوز میں کہتے رہے ہم سے کوئی اپروول نہیں لی، ہمیں ایک بند لفافہ دکھایا تھا اور کہا تھا اس کو اپروو کر دو۔ اخلاق نہیں چلتا سپریم کورٹ آف پاکستان میں، وہاں پر آئین اور قانون چلنا چاہیے۔ یہ عجیب بات ہے کہ سوو موٹو وہ ساسو موٹو بن گیا، سوو موٹو جو ہے۔ آپ نے ایک بار بھی عمران خان سے پوچھا کہ بھائی تمہیں جو پکڑا گیا ہے، گرفتاری ہوئی ہے، وہ کس کیس میں ہوئی ہے؟ یہاں سے گرفتار نہیں کرنا چاہیے تھا، عدالت کے احاطے سے گرفتار نہیں کرنا چاہیے تھا۔ تو میں پوچھنا چاہتی ہوں کہ جب زمان پاک میں پولیس گرفتار کرنے گئی تو وہاں پر پیٹرول بام سے حملہ کیا جاتا ہے پولیس کے اوپر، ان کے سر توڑے جاتے ہیں، ان کی آنکھیں پھوڑی جاتی ہیں، پولیس والوں کے ڈھیر لگ گئے وہاں پر زمان پاک میں جہاں پہ ایک اکیلی خاتون تھی۔ پتہ نہیں جنات نے حملہ کیا ہوگا پھر جہاں اکیلی خاتون تھی، تو جنات ہی کر سکتے ہیں، پھر انسان اگر آپ کہتے ہیں وہاں نہیں تھا تو اندر سے حملہ کس نے کیا؟ ان کو بھی نہیں پتا تھا اس میں کیا ہے، کیونکہ اپنے ایک پراپرٹی ٹائکون کو آپ نے فیور کرنی تھی، تو جو ٹیکس پیئر کا پیسہ برطانیہ کی نیشنل کرائم ایجنسی نے 60 ارب روپیہ پکڑ کے پاکستان کو دیا، وہ انہوں نے اپنے دوست کی جیب میں ڈال دیا۔ اور صرف دوست کو فیور نہیں کیا، پتہ نہیں اس کے بدلے کیا کیا لیا۔ 450 کنال جس پہ القادر یونیورسٹی ٹرسٹ بنا، جس کو آج کہتے ہیں ٹرسٹ ہے، وہ ٹرسٹ وجود میں کیسے آیا یہ تو بتا دو۔ 450 کنال رشوت میں لی، اور اسی آدمی سے لی
پنکی پیرنی نے، جس سے وہ پہلے 5 کیرٹ ہیرے کی انگوٹھی لے چکی ہوئی. اتنی پردہ دار خاتون ہے اور اتنی غیر سیاسی خاتون ہے کہ جب پکڑنے جاتی ہے پولیس یا قانون کا شکنجہ تنگ ہونے لگتا ہے اس وقت وہ غیر سیاسی بن جاتی ہے. لیکن جب رشوتیں لینی ہوتی ہیں، فائلوں پہ دستخط کرانے ہوتے ہیں، اس وقت وہ گینگ کی سربراہ بنی ہوتی ہے. یہ نہیں بتاتے لوگوں کو. اور آپ دیکھیں کہ کہتے ہیں کہ وہ تو یونیورسٹی تھی، وہ ٹرسٹ تھا، تو بھئی وہ ٹرسٹ میں وہ روحانیات کی تعلیم کے لیے تو وہاں پڑھ بھی شاید جنات ہی رہے ہیں جو نظر نہیں آتے. سنا ہے 30-40 اسٹوڈنٹس ہیں، وہ یونیورسٹی آج تک کسی نے دیکھی نہیں، اور وہ 450 کنال جو زمین ہے وہ اربوں روپے مالیت کی ہے، جس کو بطور رشوت اس کو دیا گیا روحانیات کی تعلیم کے لیے، جہاں یہ تعلیم دی جائے گی کہ چلے کیسے کاٹنے ہیں، مخالف کو کیسے زیر کرنا ہے، DGISI کی اپوائنٹمنٹ کیسے روکنی ہے، اور پچھلے والے کو کیسے اور زیادہ ایکسٹینشن دینی ہے. تو یہ میں تو حیران ہوں ان چیزوں کے اوپر. اور پھر آپ دیکھیں عدالتوں نے کس طرح سے، آج بڑی بات ہو رہی ہے کہ ملٹری کورٹس میں ٹرائل نہیں ہونا چاہیے. میں بالکل اس چیز کی حامی ہوں کہ کسی بھی ایسے شخص کو جو سویلین ہو اس کو سویلین کورٹس میں ہی جانا چاہیے. لیکن سویلین کورٹس کا آپ حال تو دیکھ لیں، سویلین کورٹس کر کیا رہے ہیں؟ وہ تو منصف رہے ہی نہیں. ان میں سے عمر عطا بندیال صاحب سمیت کچھ ججز ایسے ہیں جو منصف نہیں رہے، وہ کنٹروورشل ہو گئے ہیں. وہ اب ایک سیاسی جماعت کے سہولت کار بن گئے. تو جب سویلین عدالتوں میں سہولت کاری ہو رہی ہوگی تو پھر انصاف کا نظام کدھر جائے گا؟ مجھے خود اس بات کا جواب دیں. اور جیسا جرم ہوگا ویسی سزا ہوگی. جرم آپ نے ملٹری انسٹالیشنز پہ آپ نے اٹیک کر کے کیا. پاکستان کی تاریخ میں سوائے تحریک طالبان نے، سوائے دہشت گرد تنظیموں کے تخریب کاروں کے، اس قسم کی جو بدنامی اور ذلت ہے وہ سوائے عمران خان اور PTI کے کسی کے حصے میں نہیں آئی. مجھے آج کوئی سیاسی جماعت بتا دیں جس نے وہ کام کیا ہو جو 9 مئی کو عمران خان نے کیے. کوئی مثال ہے پچھلے 76 سالوں میں؟ اگر ہے تو بتائیں.